اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و سید شباب اہل جنت حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور، سنگ دلی اور موسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف اہل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی جانثاری کے ایسے محیر القول واقعات جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافہ راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومت کو حاصل تھا۔ امیر معاویہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اپنے بہت کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ بعد اقادہ حالات جہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ کو شروع میں کچھ تاحل بھی تھا، اپنے مخلصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے بیعت کا چرچا کیا، اور یہ اشارت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا کہ لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بہت کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کہا، یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کسرہ و کیسر کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عبداللہ عباس کی راہ کے منتظر تھے۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ اس باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات میں ان کی اجازت نہ دیتے تھے کہ ان کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے ان تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں دارودرس اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو کی، سب نے کھلے عام مخالفت کی۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، جہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بہت کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے۔
میرے بعد مسلمانوں میں افرتفری نہ پھیلے، سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلافات کرتے ہو۔ آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی۔ آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ راہ کام نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل ہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر سے اس معاملہ میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ آپ یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشراؤں کی سنت ہے۔ نمبر 1، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، یہاں وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور اس کی بیعت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، اپنے بعد کا معاملہ اچھے آدمیوں پر ظاہر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت معاویہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا۔ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفہ مسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے اس کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق امام حسین کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کریں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلہ میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کریں اور ان کے اس معاملہ میں مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، اس کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن زبیر بن عثمان کو حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے بعد جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ چکے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ
کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کرتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا، اور دعا کی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے معاویہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کو معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی۔ مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں اس پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں قتل کرنے والا، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل گئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کیا، تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے، میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کروں گا۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا بدلہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تحقق کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور معتلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعید اشتک کو امیر مدینہ بنا دیا، اور ان کو پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنا دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات شیعہ سلمان بن سرد غزائی کے مکان پر جمع ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط اور دوسرے خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایات اور ان کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا، اور چند وفود بھی اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ پر یہ خط لکھ بھیجا: بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خطوط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا۔ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا۔
مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینا شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے لیے پہلے ہی تابع اور دلدادہ تھے، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی اجازت دے دی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضا بقدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، تو لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا گیا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، ورنہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تلوار سے تم لوگوں کے سر قلم کر دوں گا۔ ایک روز ابن زیاد اپنے بہت سارے دوستوں کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، اور ان میں بہت سے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہے۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے تھے کہ مرحبا بکا بی ابن یا رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت امام حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا غلام ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا، لوگوں کا ایک ہجوم ان کو حضرت امام حسین سمجھ کر ساتھ تھا، اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز لگا دی کہ جو امانت جانی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرمانبرداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی کرے نافرمانی کرے یا جس کی حالت میں معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں۔